بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثابت قدم رہو اور اس کی برکتیں ہرگز شمار نہ کر سکو گے، اور یاد رکھو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز پڑھنا ہے، اور مومن ہی ہر وقت باوضو رہ سکتا ہے۔ پتوں کی طرح گناہ جھڑتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے، جبکہ درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑ کر اس کے پتے جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، بے شک جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو ان کے لیے بہتر طریقے سے وضو کرے اور انہیں ان کے وقت میں ادا کرے اور رکوع اور سجدہ خشوع کے ساتھ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کے لیے کچھ نہیں، چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو عذاب دے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں تو وہ اس سے داخل ہوں گے۔ جب دوسرے لوگ اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ اس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ ارشاد فرمایا، روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا عمل کوئی نہیں۔ میں نے پھر عرض کیا، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ فرمایا، روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ میں نے پھر عرض کیا، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ فرمایا، روزے رکھا کرو کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر جب وہ واپس چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ 3 باتوں میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ مومن کا دل ان میں خیانت نہیں کرتا۔ نمبر 1، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا۔ نمبر 2، حکمرانوں کی خیر خواہی۔ اور نمبر 3، ان کی جماعت کو لازم پکڑنا، کیونکہ ان حکمرانوں کو دین کی دعوت دینا اور ان کے ماتحت لوگوں کو اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور جس کا مقصد دنیا کمانا ہوگا، اللہ رب العزت اس کے کام کو متفرق یعنی جدا جدا کر دے گا، اور اس کے فکر کو اس کے سامنے کر دے گا، اور اسے دنیا سے وہی ملے گا جو اس کے لیے لکھا گیا ہو، اور جس کا مطلوب آخرت ہو تو اللہ رب العزت اسے اس کا مطلوب عطا فرما دے گا اور اس کے دل کو غنا سے بھر دے گا، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے 5 چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص ان میں سے ایک پر بھی عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں ہوگا۔ نمبر 1، جو مریض کی عیادت کرے گا۔ نمبر 2، جنازے کے ساتھ چلے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے
کرے۔ نمبر 5، اپنے گھر میں اس لیے بیٹھا رہے کہ وہ لوگوں سے اور لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اپنے رب العزت سے ڈرو، اپنی 5 نمازیں پڑھو، اپنے رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب العزت کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دین کا بہترین عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقویٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرنے والے عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا، اللہ رب العزت سے ڈرنا اور حسن اخلاق۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 3 دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1,24,000 کلمات کے ذریعے جو کلام فرمایا، اس میں یہ بھی تھا، اے موسیٰ، میرے لیے عمل کرنے والوں نے دنیا سے بے رغبتی جیسا کوئی عمل نہیں کیا، اور مقربین نے ان پر میری حرام کردہ اشیاء سے بچنے جیسے کسی اور عمل سے میرا قرب حاصل نہیں کیا، اور میری عبادت کرنے والوں نے میرے خوف سے رونے جیسی کوئی عبادت نہیں کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ساری کائنات اور روز جزا کے مالک، تو نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے اور تو انہیں کیا بدلہ عطا فرمائے گا؟ فرمایا، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والوں کے لیے تو میں اپنی جنت کا مباح کر دوں گا، اور وہ اس میں جہاں چاہے ٹھکانہ بنا لیں، اور اپنی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے والوں کو یہ انعام دوں گا کہ بروز قیامت ان کے علاوہ ہر بندے سے سخت حساب لوں گا، کیونکہ میں پرہیزگار سے حیا کروں گا اور انہیں عزت و اکرام سے نوازوں گا، پھر انہیں بغیر حساب جنت میں داخل فرماؤں گا، اور میرے خوف سے رونے والوں کے لیے اور رفیق اعلیٰ ہوگا جس میں ان کا کوئی شریک نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔